28ویں پارے کا رکوع نمبر 17 اور سورت کی آیت نمبر 2 اور 3۔ آپ کے پاس قرآن مجید پہ صفحہ نمبر 505 ہے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الأتقیاء الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الأنبیاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن۔ گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین،
دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے شمار بار شکر ہے کہ اس ذات لم یزل کی خاص توفیق اور عنایت سے اس کے کلام مجید فرقان حمید کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ کے گھر میں مل بیٹھے ہیں۔ یہ خالق کائنات کی بہت بڑی رحمت اور عنایت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ دنیا کائنات کے حوالے سے کسی کے گھر میں جا کے بیٹھنا لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ایسا ہے کہ جو بھی اس کے گھر میں آ کے بیٹھتا ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے۔ اور پھر مسجد میں بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کا کلام اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس یعنی حدیث پاک کو سننا سمجھنا، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی ضمن میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگا دی، ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ بیان تھا، بیان سے جب واپس ملتان اپنے گھر پہنچا تو کچھ حکومتی لوگ بھی میرے ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ شاہ جی ذرا یہ بتائیں، عرصہ دراز ہو گیا آپ کو بیانات کرتے کرتے، لیکن جو آدمی چور تھا آج بھی ویسے ہی چور ہے، جو شرابی تھا آج ویسے ہی شرابی ہے، اگر کوئی سنت کا قاتل تھا یعنی اس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں تھی تو آج بھی وہ ویسے ہی ہے، تو آپ کی ان تقاریر کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ اتنے زیادہ جو آپ لوگ بیانات کر رہے ہیں، ان بیانات کا کیا فائدہ چل رہا ہے؟ تو ان سارے بیانات کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو میں نے بیان کیے ہیں اس سارے بیان میں تقریباً کتنے لوگ تھے بیان سننے والے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم اندازہ لگاتے ہیں جگہ کی پیمائش کا کہ کتنی جگہ ہوتی ہے، اس میں اتنے لوگ سما سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے اندازے کے مطابق کم و بیش 15 سے 20 ہزار لوگ ہوں گے آپ کے بیان میں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کتنا بیان ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا جی 5 سے 6 گھنٹے آپ کا بیان ہوا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ان 5 گھنٹے کے بیان کے اندر یہ 20,000 لوگ اللہ کا قرآن سنتے رہے، پیغمبر کی حدیث مبارک سنتے رہے۔ جو چور تھا اس نے ان 5 گھنٹوں میں چوری نہیں کی، جو شرابی تھا
اس نے ان 5 گھنٹوں میں شراب نہیں پیا. جو جھوٹ بولتا تھا اس نے 5 گھنٹوں میں جھوٹ نہیں بولا. صرف پیغمبر کی زبان سنی ہے یا رب کا قرآن سنا ہے. کہتے ہیں اتنے ہزار لوگوں کو اگر 5 گھنٹے میں عطا اللہ شاہ سارے گناہوں سے بچا کے بیٹھا ہوں، تقاریر کا اثر نہیں ہے تو کیا ہے جی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی گھر میں بیٹھنا اور اس کا کلام مقدس سننا. اچھی نیت سے بیٹھے کہ ہم نے سمجھنا بھی ہے، عقیدہ بھی بنانا ہے، عمل بھی بنانا ہے. باقی توفیق میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے. جب اس کی رحمت کو جوش آتا ہے، نہ وہ عمل کو دیکھتا ہے نہ انسان کے کردار کو دیکھتا ہے. جب رحمت کو جوش آتا ہے تو پھر اس کی رحمت سے ہی سارے کام بن جاتے ہیں. اس کے لیے شرط ہے نیت کا سیدھا ہونا، عقیدے کو درست کرنے کی نیت بنا لینا، عمل کو درست کرنے کی نیت بنا لینا کہ یا اللہ مجھ میں کمی ہے، کوتاہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے کلام کو سننے کے لیے آیا ہوں. یا اللہ اس کی برکت سے میری زندگی کو آسان کر دے، یا اللہ اس کی برکت سے میرے اعمال کو درست کر دے. اللہ تعالیٰ صرف اس نیت سے ہی اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اگر یہ نیت ہی نہ ہو، اگر صرف ٹائم گزاری کے لیے آ جائیں کہ جی استاد نے کہا ہے چلو ہم نے جانا ہے، کل پھر استاد ملے گا تو کیا کہے گا کیوں نہیں آئے درس میں. فرمایا نیت کو درست کر لیں. یہاں بیٹھنا بھی عبادت، بات سننا بھی عبادت. فرمایا کچھ سمجھ آ گیا اس پہ عمل کر لیا تو 4 چاند لگ گئے. اور دوسرے نمبر پہ اگر عمل کرنے کی حد نہ آ سکی، انسان ہے کمزور ہے، لیکن جتنی دیر ادھر بیٹھے رہے اللہ کا کلام سنتے رہے تو ہر قسم کے گناہ سے تو محفوظ ہو گئے نا جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے. جسے چاہتا ہے وہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جس کے دل پہ مہر لگ گئی، سرے سے قرآن کے قریب ہی نہیں آنا، سرے سے قرآن کو سننا ہی نہیں ہے. جب سنے گا نہیں تو بھلا پھر عقیدہ کیسے درست ہوگا، سنے گا نہیں تو عمل کیسے درست ہوگا. اس لیے جتنے منٹس 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ہم یہاں مل بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، یہ خاص اس کی رحمت سے ہے. دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس جگہ پہ مل بیٹھنا، میرا بیان کرنا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. قبولیت کا درجہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ اکبر. یہ تو چند باتیں تھی تمہیدی. آج کے درس کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے جو انسان کے ذمے ہیں. 3 کام جو انسان کے ذمے ہیں، اور ان 3 کاموں کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے اسے انعام عطا کرنے ہیں. 3 کام اور 3 انعام، ایسے سمجھ لیں 3 کام انسان کے ذمے اور 3 انعام رحمان کے ذمے. 3 کام کون سے ہیں اور 3 انعام کون سے ہیں؟ قرآن مجید کا یہ مقام جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس پہ توجہ کریں. ترجمہ عرض کرتا ہوں اور پھر اس کی تھوڑی سی تشریح، اور پھر ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے جی. قرآن پاک کا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورۃ الطلاق 28واں پارہ اور آیت کا نمبر 2 اور 3 ہے. آپ کے پاس قرآن مجید پہ صفحہ نمبر 505 ہوگا. پہلا کام جو انسان کے ذمہ خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
यहतसिब। फरमाया ए इंसान, आज के ज़िम्मे कि दिल के अंदर में अल्लाह ताला के डर को पैदा कर ले। वमन यत्तकिल्लाह, फरमाया जो इंसान दिल में अल्लाह ताला का डर रखता है, फरमाया हर बुराई से बचता है, मैं अल्लाह ताला से डर के, फरमाया मैं अल्लाह ताला के अजाब से खौफ खाता है, फरमाया अल्लाह के सामने हाजिरी से खौफ खाता है, फरमाया दिल में ये यकीन है, फरमाया अल्लाह ताला का खौफ है, गुनाहों से बच जाता है, फरमाया मैं अल्लाह ताला उसे क्या इनाम देता हूँ, यजअल लहू मखरजा, फरमाया दुनिया कायनात के अंदर उसकी जिंदगी की हर मुश्किल के लिए मैं अल्लाह ताला खुद रास्ता बनाता हूँ, उसकी जिंदगी की हर मुश्किल को आसान कर देता हूँ, और दूसरा इनाम मैं अल्लाह ताला ये देता हूँ, वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, फरमाया ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता हूँ इंसान का वहमो गुमान भी नहीं होता। अल्लाहु अकबर। फरमाया पहला काम इंसान के ज़िम्मे अल्लाह का डर, फरमाया दिल में अल्लाह का डर हो, दिल के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल यकीन हो, फरमाया जो काम होना है तो भी अल्लाह के हुक्म से, फरमाया जिस काम ने रुकना है तो भी अल्लाह ताला के हुक्म से, मैं तो इंसान अल्लाह ताला का आजिज़ बंदा हूँ, मेरी कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी कुदरत नहीं है, जो कुछ भी होना है मेरे मालिक की मर्जी से होना है, इसलिए दिल में कामिल यकीन हो, फरमाया कि मेरा मालिक जब सब कुछ करने वाला है, सारी कायनात पे कुदरत रखने वाला है, सारी कायनात का अलीम है, इल्म रखने वाला है, हर काम के अंदर हिकमत है मेरे मालिक की, फरमाया दिल के अंदर उस मालिक का खौफ रखना है, गुनाहों से बचने तो उस मालिक से डर के, नेकी करनी है तो अपने मालिक की ज़ात और रहमत पे उम्मीद रख के, फरमाया ये इंसान के ज़िम्मे पहला काम है कि दिल में अल्लाह का डर हो। अल्लाहु अकबर। कौमे बनी इसराइल का वाक़या हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक आदमी था, फरमाया जिसका नाम किफल था, फरमाया बड़ा बदकार है, बड़ा बुरा है, हर किस्म की बुराई उस इंसान के अंदर है, हर किस्म का बुरा काम करता है, लोगों की इज्जतों से खेलता है, फरमाया इज्जतें नीलाम करता है, फरमाया उस किफल की चचाज़ाद बहन है या उसके अलावा उसी बस्ती में रहने वाली एक और होता है, फरमाया कि उसका खामद फौत हो गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आ गई उस आदमी के पास, आके कहती है अल्लाह ताला ने तुझे बड़ा मालो दौलत दी है, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, यतीम हो गए, मेरा कोई भी और ऐसा वाक़या और ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं, ज़रा मेरी मदद कर दे, हेल्प कर दे, बच्चों के लिए खाना ले जाऊं। आगे से वो कहता है माई ये इतने दिनार तेरे हैं, ये सोने के सिक्के उठा ले, लेकिन इसके बदले में मुझे अपनी इज्जत मेरे हवाले करनी होगी। औरत ने बड़ी मिन्नत समाजत की है, कहती है कुछ अल्लाह कुछ तो ख्याल कर, मेरे बारे में मैं इतना वक्त गुजार चुकी, मेरी दामन पे मेरी इज्जत पे कोई भी दाग नहीं लगा है, आज तो मेरे लिए कुछ तो अच्छा फैसला कर दे। लेकिन उसने आखिरी फैसला सुनाया है, कहता है एक ही बात है, अगर मानो दौलत चाहिए तो फिर अपनी इज्जत मेरे हवाले कर दे। बेचारी माँ क्या करती जी, अपने यतीम बच्चों की सामने किफालत है, उनकी भूख प्यास उनके सामने है, माँ तैयार हो गई, चलो अब देखा जाएगा जो होगा, मेरे मासूम बच्चे के पेट के अंदर तो कुछ ना कुछ जाए। फरमाया जब वक़्त हुआ है बुराई का, उस औरत ने उस किफल को मुखातब करके कहा, फरमाती है इत्तकिल्लाह, अल्लाह के बंदे तूने कितनी बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, आज मेरे साथ भी बुराई पे आमादा हो गया,
اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، اللہ کا خوف دل میں رکھ لے، اس کے سامنے تو نے پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کا ایک ایک عمل اس کے سامنے سوال جواب ہوگا۔ جیسے ہی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام آیا، حدیث پاک میں میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اسی جگہ پہ ہٹ گیا، وہ برائی کے کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہٹ کے اس عورت کو کہتا ہے گواہ بن جا میرے اس کام پہ، یہ سارے کا سارا جتنا بھی مال میں نے تجھے دی ہے یہ بھی تیرا ہے، اور آج کے بعد میں نے اس کام سے بالکل توبہ کر لی ہے۔ جس ذات کا تو نے نام لیا ہے آج سے پہلے میرے سامنے کسی نے نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کا ڈر میرے دل میں آیا صرف تیرے اس کہنے سے۔ وہ عورت چلی گئی، اللہ تعالیٰ کا کرنا، رات کے وقت اس پہ موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں بات سمجھیے گا، پہلے انبیاء کرام، اکثر انبیاء کرام کے اندر یہ بات تھی، فرمایا جو آدمی بھی مر جاتا، فرمایا رات کو مرتا، صبح کو مرتا، کسی وقت بھی موت آتی، فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ اللہ نے اسے معاف کر دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ اگر بخشش نہ کی ہوتی تو لکھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کیا۔ یہ تو میرے پیارے پیغمبر کی امت، اس پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور خاص عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ راز کسی پہ بھی واضح نہیں فرماتا، وہ مالک ہے، جانتا ہے کس کے کیا اعمال ہے، کیا عقائد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کسی پر بھی یہ بات واضح نہیں کرتا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے صبح کا وقت ہوتا ہے، کفل تو فوت ہو گیا، صبح کا وقت قوم والے اکٹھے ہو کے آئے، جیسے ہی آتے کیا دیکھتے ہیں، دروازے پہ لکھا ہوا ہے غفر اللہ الکفل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کفل کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ قوم والے اکٹھے ہوئے، بات چیت شروع ہوئی، کہتے ہیں اتنا بڑا گناہگار معافی کیسے مل گئی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ وہ عورت بھی آ گئی، اس نے کہا پریشان نہ ہو، میں سارا ماجرا تمہیں سناتی ہوں۔ میرے یتیم بچے تھے، ان کی کفالت کے لیے میں پیسہ لینے کے لیے آئی، اس نے برائی پہ مجبور کیا، میں نے یہ الفاظ کہے اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جا۔ فرمایا صرف یہ اللہ کا ڈر اس کے سامنے آیا ہے، اس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جناب وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کروں گا اور آخرت کی بھی کامیابی کا ضامن ہوگا۔ اور دوسرا انعام میں اللہ تعالیٰ کا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دوں گا، فرمایا انسان تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، فرمایا وہم بھی نہیں ہوگا، ایسے رزق کا انتظام کروں گا۔ فرمایا لیکن شرط یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، دل کے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا کر، فرمایا یہ کام تیرے ذمہ ہے، انعام میں اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، بہت لا تعداد، لیکن اگلی بات سنیے گا۔ اب پہلا کام یتق اللہ، کیا کرنا ہے؟ دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ فرمائے دنیا کے سارے معاملے بھی آسان کر دوں گا، دنیا کی ہر مشکل کے اندر بھی میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دوں گا اور رزق کی بھی وسعت عطا کروں گا۔ فرمائے رزق کے اندر بھی میں اللہ تعالیٰ کو کشادگی دے دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ من یتق اللہ، دل میں کیا پیدا کرنا؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، دوسری بات جو انسان کے ذمہ ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو انسان میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا انسان کا کام ہے،
اور اس کی زندگی کے اندر میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جس نے میں اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کیا، فرمایا اس کی زندگی کے اندر مشکل سے مشکل کام بھی آ گیا، فرمایا کوئی ناممکن کام بھی آ گیا، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے سارے کاموں کے لیے میں اللہ تعالیٰ ہی کافی رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا بتلائیے گا دوست کہ جس کے لیے اللہ ہو جائے اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جی، جس سے اللہ کہہ دے بھائی میں تیرا ہوں، جی میں اللہ ہی تیرے لیے کافی ہوں، پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن شرط ہے وَمَن يَتَوَکَّل، کیا کرے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ یہ نہ ہو تھوڑی سی تکلیف آئی اور پھر اللہ ہی بھول گیا، پھر کبھی کسی مخلوق کے سامنے، کبھی زندہ کے سامنے، کبھی مردہ کے سامنے، کبھی کسی جانور کے سامنے، کبھی درخت کے سامنے، کبھی پتھر کے سامنے، فرمایا نانا یتوکل، بھروسہ ایسا ہونا چاہیے، توکل ایسا ہونا چاہیے، دنیا کا نظام درم برم ہو جائے، انسان کے دل میں یقین ہو، فرمایا میرا مالک میرے ساتھ ہے، میرا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ توکل اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا سورہ فرقان میں، فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فرمایا میرا پیغمبر آپ کو بھی میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوں، اپنی زندگی کی ساری امیدیں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں بھروسہ کس ذات پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ فرمایا میرے پیغمبر کو بھی حکم ہے، میرا پیغمبر تیری شان، تیری عظمت، تیرا مقام، تیری رفعت، تیری بلندی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے۔ فرمایا اسی لیے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا میں اللہ کافی ہو جاتا ہوں۔ فرمایا جو انسان میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ہر کام میں مکمل بھی ہوں اور اس کے لیے بہتر فیصلہ کرنے والی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال سنیے گا، یہ میرے سامنے 17واں پارہ کھلا ہوا ہے سورہ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ذات پہ بھروسے کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ آیت کا نمبر 68 ہے اور صفحہ نمبر 296 ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مسئلہ توحید کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے خلیل پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست پیغمبر ہیں۔ فرمایا بڑے بڑے امتحانات میں سے گزرے۔ فرمایا پہلا بڑا امتحان اپنے والد کے سامنے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا، اور والد کون تھا؟ آزر۔ فرمایا آزر بھی وہ تھا جو بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا۔ فرمایا اپنے ہاتھوں سے خدا بناتا ہے اور خود ان کو بیچتا ہے اور خود بھی عبادت کرتا ہے، قوم والے بھی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا اس کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام، فرمایا اپنے بابا کے سامنے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، والد نے گھر سے نکال دیے۔ فرمایا اے ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، فرمایا اگر تو یہ بات نہیں چھوڑے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام نہیں چھوڑتا تو پھر سن لے، یا تو میں تجھے پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا، وگرنہ وہجرنی ملیا، میرا گھر چھوڑ کے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام
گھر کو خیر بات کا قوم والوں کے سامنے آ گئے، اور قوم بھی وہ ہے فرمایا کہ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کی عبادت کرتی ہے، فرمایا بہت سارے معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے تمام تر معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ بات مختصر کر رہا ہوں، اگلی بات سمجھانی ہے۔ ایک موقع پہ موقع ملا ابراہیم علیہ السلام کو، تمام تر معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قوم والے اجتماع سے اپنے جو بڑا ان کا اجتماع بڑی عید میلہ عرس لگتا تھا، اس سے جب واپس آئے معبودوں کا حال دیکھا، سارے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا خدا ہے، اس کے کندھے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا رکھ دیا۔ قوم والے آئے، آ کے دیکھا اپنے خداؤں کا حال، آپس میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارے خداؤں کا یہ برا حال کس نے کر دیا؟ ہمارے خداؤں کسی کی بازو نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ناک، کسی کی آنکھ نکال دی، فرمایا یہ سارا کر دیا۔ قوم والے آگے ابراہیم علیہ السلام سے آ کے کہتے ہیں اے ابراہیم اَأَنْتَ فَعَلْتَ بِآلِيَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بل فعلوا، فرمایا جس نے بھی کیا ہے وہ کر گیا، کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ بڑا جو ان کا بالکل ٹھیک کھڑا ہے ذرا اس سے پوچھ لو کہ کس نے یہ سارا نظام کیا ہے۔ قوم والے کہتے ہیں ابراہیم تجھے پتہ تو ہے یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو بول نہیں سکتے تو افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ فرمایا قوم والوں تمہارے اوپر بڑی حیرانگی کی بات ہے، جو جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بول نہیں سکتے، تمہاری آواز کو سن نہیں سکتے، بھلا پھر کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو؟ اس اللہ کو چھوڑ کے جو دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، تمہاری آواز کا جواب دینے والا بھی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح عقل سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ان کا سوال جواب ہوا ہے۔ اب قوم والوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا ہے، کہتے ہیں یار حرکوا وانصروا آلہتکم، چلو جلدی کرو ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اور جلاؤ بھی کیوں؟ فرمایا اپنے خداؤں کی مدد کرو کہ ہمارے خداؤں کا برا حال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی مدد کرو اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لو۔ اب 1 مہینے تک آگ جلائی گئی، 1 مہینہ آگ کو جلایا گیا، لکڑیاں ڈالی گئی، 1 مہینے تک مسلسل آگ جلتی رہی۔ فرمایا 1 مہینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے تیاری کی گئی، ایک پنگھوڑا بنایا گیا یا منجنیق سمجھ لیں، توپ سمجھ لیں جس سے گولا دور پھینکا جاتا ہے۔ فرمایا کہ منجنیق میں بٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے لایا گیا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کر دیا گیا، فرمایا کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کر دیا گیا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کیا اور اس منجنیق کے اندر پگھوڑے کے اندر بٹھایا کہ ہم اس کو جھولا دیں گے دور سے اور پیچھے سے رسیاں کاٹ دیں گے اور جا گریں گے آگ کے اندر اور جناب ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت پگھوڑے میں منجنیق میں بیٹھے ہیں، جیسے انہوں نے بے لباس کیا، پیارے ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں کو بند فرما لیا، حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے کہ میری نظر میری اپنی شرمگاہ پہ بھی نہ پڑے، میں اپنے نگیز کو بھی نہ دیکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت میں آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے آ کے مخاطب ہوتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل، اَلَا کا حاجتون، کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ اگر میری ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، مدد کرنے کے لیے آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے اور آنکھ کھول کے کہتے ہیں اے جبرائیل، جو مزہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا آ رہا تھا، تو نے درمیان میں آ کے بات کر کے وہ میرا مزہ خراب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کس لیے آیا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل نے سوال فرمایا جبرائیل خود آیا یا اللہ نے بھیجا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں اللہ سے اجازت لے کے، اس لیے کہ قرآن مقدس میں سورہ مریم کے اندر فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، فرمایا دنیا کائنات میں کوئی بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے تو رب کے حکم سے آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا 100 ہاتھ اللہ نے بنائے، 600 پروں کے مالک ہیں۔ کتنے؟ 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اور 100 ہاتھ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ بولیے گا اللہ کر سکتا ہے؟ جی حیران ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت والا ہے، بولیے گا اللہ بنا سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، فرمائے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمائے یہ پیارے جبرائیل حضرت ابراہیم خلیل کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کا حاجتون، کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے تو بتا، میں جبرائیل آپ کے سامنے ہوں، مجھے حکم دے، ایک ہی پر مروں گا، یہ 1 مہینے تک جلائی گئی آگ ساری کی ساری بجھ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں یہ ساری بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، صرف زبان سے کچھ الفاظ تو نکالیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ضرورت بھی ہے، مدد کی چاہت بھی ہے، سب کچھ ہے، مشکل وقت ہے، لیکن اس مشکل وقت میں مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے رب کی ذات پہ امید ہے، میرا بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ ہے، مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تفسیر جلالین کے اندر تفسیر جواہر القرآن میں مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمائے ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، فرماتے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ تو اکیلا ہے آسمانوں میں، تیرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، تو معبود ہونے میں اکیلا ہے، اور اس وقت زمین میں تیری خالص عبادت کرنے والا صرف میں ابراہیم اکیلا ہوں۔ فرمائے حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا اللہ میرا بھروسہ تیری ذات پہ ہے، تو ہی میری اچھی مدد کرنے والا ہے، تیرے علاوہ میری اور کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ابراہیم نے میری ذات پہ بھروسہ رکھا ہے، یہ جو 1 مہینے تک آگ جلتی رہی ہے، میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کے لیے کیسے اس کی مشکلات کو آسان فرمایا ہے۔ فرمایا اس کا بھروسہ میں اللہ کی ذات پہ تھا، فَهُوَ حَسْبُهُ، میں ہی اسے کافی ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو میری ذات پہ بھروسہ کرتا ہے میں اللہ اس کے معاملات میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرمائی ہے، اور دعا فرما کے اب قوم والوں نے
اور لگایا ہے پیچھے سے دھکا، اور جناب اس کی سیڑھیاں اور اس کی پیچھے جو بندھی ہوئی ہے وہ پگوڑا، وہ کاٹے رسیوں کو، اور پہنچے ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ابراہیم نے جبرائیل علیہ السلام کو درمیان میں نہیں لایا، فرمائے کہ جبرائیل تو میری مدد کر، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کہ میری مشکل حل کرے۔ فرمائے جیسے ابراہیم نے ڈائریکٹ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھا ہے، فرمائے میں نے بھی اپنے ابراہیم کی مدد کیسے کی ہے، فرمائے میں نے بھی اس چیز سے بات کی ہے، فرمائے دنیا کائنات کے اندر جس چیز سے آج تک کسی نے بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بات کی ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی ہو جا بردن، ٹھنڈی۔ اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتے تھے، آگ کو حکم دیتے تو بجھ جا، مسمن ختم ہو جا، یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ آگ کو بجھا دیتے، ختم کر دیتے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایسے نہیں کیا، ہم نے آگ کو حکم دیا، دیکھنے والوں کی نظر میں تو وہی آگ ہو، لیکن میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوں بردن، فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ فرمایا ٹھنڈا کتنا ہونا ہے، فرمایا اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے پیارے ابراہیم جو بے لباس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جو انعام دیا جا رہا ہے، فرمایا بے لباس ابراہیم کو کہیں سردی نہ لگ جائے، فرمایا اتنا ٹھنڈا نہ ہونا بلکہ وسلامن، سلامتی والی ہو جا، فرمایا کہ میرے ابراہیم کے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں، اور ساتھ میں فرمایا جب میرا ابراہیم تیرے اندر آئے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے سلام بھی دے دینا۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو دوسرا کام انسان کے ذمہ ہے کہ اپنے ہر معاملے میں کس ذات پہ بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ پہ، فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرا کام ہو گیا، پہلا کام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، فرمایا دل کے اندر ڈر کس کا رکھنا ہے، اللہ کی ذات کا۔ دوسرے نمبر پہ وَمَن يَتَوَكَّلْ، دوسرا انسان کے ذمہ کام ہے کہ ہر معاملے کے اندر توکل اور بھروسہ کس ذات پہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ فرمایا پہلا انعام یہ دوں گا یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، فرمایا رزق بھی بے حساب دوں گا، اور زندگی کے ہر معاملے کے اندر آسانیاں بھی پیدا کروں گا، اور جو میری ذات پہ بھروسہ رکھے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے ہر معاملے میں میں اللہ کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دو کام ہو گئے، دو انسان کے ذمہ، ان دو کاموں کا انعام کس کے ذمہ؟ رحمان یعنی اللہ کے ذمہ۔ اب تیسرا کام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، سورہ بقرہ دوسرا پارہ، دوسرے پارے کا 16واں رکوع، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 275 245 245 اور صفحہ نمبر 37 ہے قرآن مجید کا آپ کے پاس۔ تیسری بات فرمایا ایک تیسرا کام انسان کے ذمہ اور ساتھ میں انعام اللہ تعالیٰ کے ذمہ، فرمایا کون سا کام ہے؟ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، خالق کائنات نے فرمایا اے انسانوں تم
میں سے کون ہے جو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے؟ فرمایا جو بھی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، فرمایا میں اللہ کو قرضہ دے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے، غربا مساکین پہ خرچ کرے، یتیموں پہ خرچ کرے، فرمایا اللہ کا گھر بنائے، مسجد پہ خرچ کرے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث پاک ابھی ذہن میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل تیار فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا اگرچہ وہ مسجد پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب ہے پرندے کے گھونسلے کا؟ فرمایا پرندے کے گھونسلے کے برابر تو مسجد نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے مسجد کے معاملات میں ایک اینٹ بھی دی ہے، 1 روپیہ بھی دی ہے، 1 پیسہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی ہے، فرمایا تھوڑی سی چیز بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس تھوڑے کے بدلے میں بھی جنت میں محل تیار فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر کے یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ فرمایا جو میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا یہ انسان کے ذمہ ہے، اب میں اللہ کے ذمہ کیا ہے؟ فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ اسے دگنا چگنا کر کے عطا کروں گا، فرمایا دنیا میں بھی اس کو عطا کروں گا، اور آخرت میں جو میں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو تیسرا کام انسان کے ذمہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اگر انسان کہ یا اللہ مجھے اپنا مال بڑا پیارا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، بڑی مشکل سے میرے ہاتھ میں اتنا مال آیا ہے، صبح سے لے کر شام تک میں نے یہ مزدوری کی ہے، صبح سے شام تک اتنا کام کیا ہے، تب جا کے مجھے یہ پیسے ملی ہیں، میرے ہاتھوں پہ یہ آبلے ہو گئے، چھالے ہو گئے، پاؤں میں چل بھی نہیں سکتا، اتنی مشکل سے میں نے کمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل مجھے نہ دے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے۔ فرمایا تو قرضہ دے گا، اور قرضہ ہمیشہ وہاں دیا جاتا ہے جو آدمی واپس لوٹاتا ہے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو بالکل نہ دے، بلکہ اپنے مال میں سے میں اللہ کو قرضہ دے، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ فرمایا 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، فرمایا میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے تجھے واپس کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بے شمار مثالیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا ایک آدمی آ گیا مانگنے والا، آگے کہتے ہیں حضرت غریب آدمی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کچھ مدد کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بیٹے ہیں حضرت حسن، حضرت حسن کو بلایا، فرمایا جا اپنی والدہ محترمہ لخت جگر رسول جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان سے جا کے کہیں وہ جو 6 درہم میں نے رکھے تھے ان میں سے 1 درہم مجھے اٹھا دے، اللہ کے راستے پہ فقیر کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے والد صاحب سے جا کے کہیں انکار نہیں ہے مجھے دینے میں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میری عرض یہ ہے کہ یہ جو 6 درہم پڑے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں ہمارا مکمل
मुकम्मल खजाना यही 6 दिरहम है और कुछ भी नहीं है। और 6 दिरहम वो है कि हमारे घर का मुकम्मल खर्च वो 6 दिरहम ही है। अगर 1 दिरहम में आपको दे दूं तो 5 दिरहम में हमारे घर का गुजर बसर चलने वाला नहीं है, घर वालों की मुकम्मल चीजें आने वाली नहीं है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आया के अर्ज किया, फरमाए अब्बा जी मेरी अम्मा जान तो ये कह रही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा फरमाया हसन अपनी वालिदा से जाके कहे, पहले तो 1 दिरहम कहा था, अब कह रहा हूं वो 6 के 6 दिरहम मुझे उठा के दे दे। अल्लाहु अकबर। फरमाया 6 दिरहम मुझे दे दे। अब हजरत हसन गए, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, अम्मा जी पहले तो 1 दिरहम का है, अब अब्बा जी का हुक्म है वो 6 दिरहम मुझे उठा के दे दे। अब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे प्यारे पैगंबर की लख्ते जिगर है जी, खातून जन्नत है। फरमाए अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की सबसे महबूब बेटी है। फरमाए सबसे ज्यादा मोहब्बत है, कमाल है, इफ़्फ़त है, पाक दामनी है, तहारत है और दर्जात में भी कमाल है, अफजलियत में भी कमाल है। फरमाए हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाए दर्जात में बुलंद होना, अफजल होना ये अपनी जगह पे है, लेकिन अपने खामद की बात को वापस नहीं मोड़ा। फौरन 6 दिरहम उठाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनिएगा। मेरी माएँ बहनें बेटियां मेरी बात को सुन रही हैं, अपने पले बांध लीजिएगा मेरी ये बात। आपके लिए आज के दरस के हवाले से मेरी तरफ से एक तोहफा है, इस पर अमल कीजिए और अल्लाह से जन्नत हासिल कीजिए। मेरे प्यारे पैगंबर की हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा, फरमाया व ताअत बालहा फलतदखुल बिअय्यि अबवाबिल जन्नति शात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया जो औरत जिसके अंदर ये 4 सिफतें पाई जाए, 4 काम करने वाली वो औरत हो, फरमाया उसके लिए मैं पैगंबर खुशखबरी दे रहा हूँ। पहला काम फरमाया जो औरत 5 नमाजों की पाबंद हो, 1 फरमाया माह रमजान के रोजों की पाबंद हो, 2 और तीसरे नंबर पे फरमाया अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली हो, और चौथे नंबर पे अपने खामद की फरमा बरदार हो। फरमाया 4 सिफात वाली औरत हो, फलतदखुल बिअय्यि अबवाबिल जन्नति शात, फरमाया क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे मर्जी दाखिल हो के जन्नत में चली जाए। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ बहनों बेटियों के लिए कितनी आसान है जन्नत, कितनी जन्नत आसान है। सिर्फ 4 काम करने हैं, ज्यादा नहीं। पहला काम क्या है, शाबाश बोलिएगा, 5 वक्त की नमाजों की पाबंद 1 और माह रमजान के रोजों की पाबंद 2 और तीसरे नंबर पे अपनी इज्जत की मुहाफिज, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली, और चौथे नंबर पे अपने खामद की फरमा बरदारी करने वाली। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, फरमाया या रसूल अल्लाह जरा बतलाइए मर्द पे सबसे ज्यादा हक किसका है। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया उसकी माँ का है, उसके वालिदैन का है। दूसरा फरमाया औरत पे सबसे ज्यादा हक किसका है। मेरे पैगंबर ने फरमाया उसके खामद का है। फरमाया सबसे ज्यादा औरत पे हक उसके खामद का है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया अगर वो औरत कोई भी औरत है, फरमाया जिस वक्त उसका खामद घर में आता है वो अपने खामद के लिए अच्छा बनाओ सिंगार करके बैठती है, अपने खामद के लिए अच्छे कपड़े पहनती है, फरमाया अपने खामद के लिए मेकअप करती है, खामद के लिए तैयार होके बैठती है। फरमाया जो औरत अपने खामद को देखने में खुश कर देती है, खामद की नजर पड़ी है, उसका खामद अपनी बीवी को देख के खुश हो जाता है। फरमाया जब खामद खुश होता है उस औरत पे अल्लाह ताला भी राजी हो जाता है। अल्लाहु अकबर। औरत के लिए जन्नत कितनी आसान है जी। फरमाया 4 काम करे, जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए।
کام صرف یہی ہے، فرمایا خامد کی اطاعت کرنی ہے۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ اور ہماری کیا وقت ہے، ہم اور آپ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے نیچے جو خاک ہے اس کے بھی برابر نہیں ہے۔ فرمایا ہماری کیا وقت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے پیارے پیغمبر کو ملنے کے لیے جاتی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور میرے پیارے پیغمبر محبت میں آ کے اپنی بیٹی کے ماتھے مبارک سے بوسہ بھی لیتے ہیں، اپنی چادر مبارک بچھاتے ہیں اور اپنی چادر پہ بٹھاتے ہیں اپنی بیٹی کو۔ فرمایا اتنی عظمت والی ہے، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے سکھایا اپنی بیٹی کو کہ میرا بیٹا خامد کی نافرمانی نہیں کرنی۔ فرمایا عظمت تیری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تیرا خامد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خامد کے سامنے کبھی نہیں بولنا۔ فرمایا جیسے ہی حضرت حسن نے آ کے بتایا، فرمایا اماں جی اب تو میرے والد محترم کہہ رہے ہیں پہلے 1 درہم تھا، اب 6 کے 6 درہم مجھے دے دیجئے۔ حضرت فاطمہ نے مسکراتے ہوئے 6 درہم اٹھا کے دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم اسی جگہ پہ فقیر کو دے دیے، خود اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ ابھی تھوڑا سا وقت ہی گزرا، ایک آدمی ہاتھ میں اونٹنی کی مہار لیے نکیل لیے آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جی اونٹ بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل میں نے بیچنا ہے، کیا قیمت لیتا ہے؟ جی 160 درہم لوں گا۔ 140 درہم میں سودا ہو گیا، 140 درہم میں سودا ہو گیا۔ حضرت علی سے کہتا ہے پیسے بھی مجھے نقد چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یار کچھ تو مہلت دے۔ کہتے مہلت اتنی ہے، کام جا رہا ہوں بازار کی طرف، جب کام کر کے واپس آؤں گا آ کے میں آپ سے پیسے اسی وقت میں نے لینے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، مہار اپنے ہاتھ میں لے لی، اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، کسی سے ادھار لے لوں، کس سے جا کے مانگوں پیسے۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے ایک اور آدمی آ گیا، آ کے کہتے علی کیسے کھڑا ہے، بیچنا ہے اس اونٹ کو؟ حضرت علی فرماتے ہیں جی ضرور بیچنے ہیں۔ جی بڑا اعلیٰ نسل کا ہے۔ اس نے ادھر ہو کر ادھر سے دیکھا، حضرت علی سے کہتا ہے 200 درہم کا دینا ہے۔ جی حضرت علی نے مانگے نہیں ہے، اس نے کہا جی 200 درہم کا دینا ہے مجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جی دینا ہے۔ 200 درہم دے دیے، اونٹ اس کو دے دیا۔ اب جی وہ آیا آدمی 140 درہم اسے دے دیے اور 60 درہم پیچھے رہ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، 60 درہم دیے اپنے بیٹے کو اور فرمایا اپنی والدہ محترمہ کو جا کے یہ 60 درہم بھی دے، اور ساتھ میں قرآن مجید کا یہ مقام بھی سنا تلاوت کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بالحسنتی فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ایک نیکی میری رضا کے لیے کرے گا، میں اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا کر کے واپس کروں گا۔ فرمایا آپ نے 60 درہم دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے 10 گنا بڑھا کر اس 6 کے بدلے میں 60 درہم واپس کر دیے۔ اللہ اکبر۔ تو فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً۔ فرمایا جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میں اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے عطا کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دیتا ہوں، 1 گنا نہیں 2 نہیں کئی گنا زیادہ کر کے میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہوں۔ کافی واقعات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں شہزادے مدینہ شریف سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں حج کرنے کے ارادے سے۔ ایک ہی قافلہ ہے، تھوڑا سا سفر آگے کیا، قافلے سے جدا ہو گئے۔ قافلے والوں کے پاس ساز و سامان ہے کھانے پینے کا، یہ تینوں شہزادے جدا ہو گئے قافلے سے۔ قافلے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں،
ادھر ادھر جا رہے ہیں اور دور دیکھا قافلہ تو نظر نہیں آیا، جنگل کے اندر ایک جھونپڑی نظر آئی ہے، تینوں وہاں پہنچ گئے، دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، ان تینوں نے عرض کیا ماں جی ہمیں پیاس لگی ہے، انہیں کہا جی پانی تو نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بکری ہمارے صحن میں کھڑی ہے، فرمایا اس کا دودھ نکال لو، جتنا دودھ ملے پی لو، میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دودھ نکالا، تھوڑا سا دودھ، چھوٹی سی بکری، فرمایا تینوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پیا لیکن بھوک ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا پھر عرض کیا ماں جی ہمیں بھوک بھی لگی ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز دی جائے۔ ماں نے کہا بیٹا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بکری کھڑی ہے، اسے ذبح کر لو، میں آپ کو گوشت بنا کے دے دیتی ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تینوں نے بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت دیا، بنایا اور وہاں سیروں کے گوشت کھایا، اور ماں سے کہا ماں جی ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، یہ ہمارے نام ہے، جب بھی آپ مدینہ منورہ میں آئیں ضرور ہم سے ملاقات کیجئے گا۔ یہ کہہ کے وہاں سے سفر آگے شروع کر دیا۔ کافی سفر کرنے کے بعد قافلے والوں سے جا ملے، حج ادا کر کے یہ سارا قافلہ مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ جب واپس آئے آ کے جناب مدینہ منورہ وقت گزار رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایسے مدینہ منورہ باہر گلی میں نکلے، کیا دیکھتے ہیں ایک بوڑھی ماں ہے اور ایک بوڑھا اس کے ساتھ ہے، وہ دونوں اونٹوں کا جو یہ گوبر ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں ریگڑے، اونٹوں کا گوبر اٹھا کے اس کو رکھ رہے ہیں، خوش کرتے ہیں، لوگوں کو بیچتے ہیں اور بیچ کر جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ماں کو دیکھا، پہچان لیا، جا اپنے نوکر کو بلایا جاؤ اس بوڑھی ماں کو بلا کے لے آؤ۔ بلا کے لایا گیا، فرمایا اماں جی مجھے پہچان میں کون ہوں؟ ماں نے کہا بیٹا میں نے نہیں پہچانا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں جی وہ جو آپ کے پاس جنگل کی جھوپڑی میں 3 مہمان آئے تھے، میں ان تینوں مہمانوں میں سے ایک ہوں، فرمایا میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے ہماری خدمت کی تھی، اس لیے آج مدینہ میں آپ آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ نوکر کو بلایا، حکم دیا اور فرمایا اس کو 1000 بکریاں دے دیں اور ساتھ میں 1000 سونے کے دینار بھی ماں جی کو دے دیں۔ حضرت حسن نے یہ عطا فرمائے اور پھر ان کو بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت حسین نے پوچھا میرے بڑے بھائی نے آپ کو کیا دیا ہے؟ انہوں نے بتایا 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے دینار دیے۔ حضرت حسین نے بھی انہیں 1000 بکریاں دی اور ساتھ کے اندر 1000 سونے کے دینار بھی دے دیے۔ اب ماں کے پاس کتنی ہو گئی؟ 2000 بکریاں، 2000 سونے کے دینار۔ اب پھر نوکر کو ساتھ بھیجا، فرمایا ہمارے بڑے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس تشریف لے جائیں۔ اب یہ بوڑھی ماں اور باپ گئے، حضرت عبداللہ نے پوچھا، فرمایا ماں جی ذرا بتاؤ کہ میرے دونوں بھائیوں نے تمہیں کتنا عطا کی ہے؟ فرمایا دونوں نے 1000 بکریاں دی ہیں، 1000 دینار دیے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا جتنا ان دونوں نے دیے میں اس کے برابر عطا کروں گا۔ 2000 بکریاں دی، 2000 سونے کے دینار دیے، یہ ماں کو عطا کیا۔ اب بوڑھی ماں کے پاس 4000 بکریاں، 4000 دینار ہو گئے، اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ فرمایا جو میں اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ اسے 1-2 نہیں کئی گنا زیادہ کر کے عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، پھر اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، انسان کے دل میں رب کی رضا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کو ایک واقعہ، ایک مسافر جا رہا ہے، اس نے راستے میں سنا ایک بادل سے آواز آ رہی تھی کہ بادل کو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا فلاں آدمی کے کھیت میں جا کر پانی برسا دے۔
جی وہ بادل چل پڑا اس کھیت کی طرف، نیچے نیچے یہ آدمی بھی جا رہا ہے۔ جب اس کھیت میں پہنچا وہاں دیکھا ایک آدمی جناب اپنی فصل کو پانی لگانے کے لیے کھالے وغیرہ بنا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا صرف اسی کی فصل پہ آیا ہے اور وہاں آ کے برسا اور اسی کی فصل کو سیراب کرنے کے بعد چلا گیا۔ اس مسافر نے پوچھا اس سے، جی آپ کیا کرتے ہیں، کون سا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے آواز آئی بادل میں سے اور آپ کی یہ فصل پہ پانی لگایا گیا؟ اس نے کہا یار یہ میرا اور اللہ کا راز ہے، اس کو راز رہنے دے۔ اس نے کہا نہیں جی لازمی پوچھ کے جاؤں گا۔ اس نے کہا اگر پوچھتا ہے تو پھر سن۔ اس نے کہا میری زندگی کا یہ اصول ہے، جتنی بھی فصل اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ دوبارہ بیج کے لیے رکھتا ہوں، دوسرا حصہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، اور اس فصل کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں، غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہوں۔ کہتے یہ اس کی برکت ہے، آج تک میری فصل کا ایک دانہ بھی خراب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر جی تو یہ ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا جو میں اللہ کو قرض حسنہ دے گا میں اسے کئی گنا زیادہ کر کے دوں گا۔ آج کل بھی یہ چل رہا ہے، فصل کے دن چل رہے ہیں، تو اس کے لیے سن لیں، انشاءاللہ جمعے والے دن بھی میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ 2 چیزیں ہیں، مال و دولت میں سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور زمین کی جو جائیداد ہے زمین، اس میں سے جو فصل آتی ہے اس میں سے عشر دیا جاتا ہے۔ عشر کے اندر یہ ہے کہ زمین کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے برانی زمین، دوسری ہے نہری زمین۔ برانی زمین جو ہے اسے کہا جاتا ہے صرف جسے بارش کا پانی سیراب کرتا ہے، جس میں جیسے ہمارے پاس برانی رقبے ہوتے ہیں، بارش کا پانی سیراب کرتا ہے، اس بارش کے پانی جو سیراب کرتا ہے برانی زمین میں سے ہوتا ہے 10واں حصہ، عشر ہوتا ہے 10واں حصہ۔ اور جو دوسری زمین ہے نہری، جسے نہر کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی، بارش کا پانی سب سیراب کرتے ہیں، تو وہ ہوتی ہے نہری زمین، اور اس میں سے ہوتا ہے 20واں حصہ۔ 20واں مطلب یہ ہے کہ ہر 10ویں بوری یا ہر 10واں دانہ، ہر 10ویں بوری اور ہر 20ویں بوری یہ عشر ہے۔ اور اس میں یہ یاد رکھیں قرآن مجید میں جس جگہ پہ اس کا ذکر آیا 8ویں پارے میں 4تھا رکوع ہے، فرمایا وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، فرمایا اللہ کا حصہ ادا کریں اپنی فصل میں سے جس دن تم اس کی کٹائی کرتے ہو۔ تو ہمیشہ فصل کی کٹائی کل کی جاتی ہے، مکمل کٹائی کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی کٹائی کر لیں جی یہ جو مطلب کہ تھریشر والے کا حصہ دے دیں اور اس کے بعد یہ جی کاٹنے والے ہیں ان کا حصہ دے دیں اور باقی جو فصل بچے پھر وہ اپنے لیے رکھ لیں اور اس میں سے عشر دیں، یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ کی جو کل فصل ہوئی ہے، کل جتنی فصل ہوئی ہے اس کل فصل میں سے آپ نے عشر ادا کرنا ہے۔ یہ اس میں سے اپنا خرچ علیحدہ نہیں کرنا، یہ نہیں کہ جی یہ تھریشر کا خرچ ہے اس کو الگ کر لیں، اس کے علاوہ یہ جی کٹائی کا خرچ ہے اس کو الگ کر لیں، یہ جی سپرے کا خرچ ہے اس کو الگ کر لیں، فلاں چیز کا خرچ ہے اس کو پانی لگوایا اس کا اتنا خرچ ہے الگ کر لیں۔ یہ تو پھر جا کے کہیں 5-7 بوری بچیں گی جی، 50 بوری جو ہوئی ہے آپ کی، خرچے نکال کے 10-12 بوریاں بچیں گی، تو پھر اس میں سے کیا عشر دیں گے؟ یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو کل فصل ہوئی ہے کل فصل میں سے آپ نے عشر دینا ہے، 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ بہرحال تو یہ ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، یہ بھی مال خرچ کرنا ہے اس کے راستے میں۔ تو 3 کام میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، فرمائے 3 کام انسان کے ذمے، ان کا انعام کس کے ذمے؟ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے۔ جو دل میں تقوی رکھے گا، اللہ کا ڈر رکھے گا، فرمایا اس کی زندگی کا ہر کام میں اللہ کے ذمے ہے، فرمایا اس کا رزق بھی میں اللہ تعالیٰ بے شمار کر دوں گا۔ دوسرا جو میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے گا، میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، ہر معاملہ اس کے لیے آسان کر دوں گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے گا، میں اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کے عطا کروں گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ دعا فرما لیں جی، خاص کر